ذرا سوچئے، ایک ہی پرواز اور دو ایسے خوفناک واقعات جو تکنیکی طور پر کبھی ایک ساتھ ہو ہی نہیں سکتے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پرواز A303 کا حادثہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا، یہ ایک ایسا معمہ تھا جس نے پوری دنیا کی ایویشن انڈسٹری کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ سوال سن کر ہی سر چکرا جاتا ہے نا، کہ جہاز لینڈنگ گیئر کے بغیر اترے، یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی غیر معمولی بات ہے۔ پھر اس کے دونوں انجن بھی فیل ہو جائیں، یہ تو اس سے بھی نایاب ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں ایک ہی فلائٹ میں ایک ساتھ ہو جائیں، یہ تقریباً ناممکن لگتا ہے، مگر یہ ہوا۔ اور یہ اس المیے کی حقیقت ہے۔ ایک طرف ایک بالکل نیا چمکتا ہوا ایئر بس A320 طیارہ، اور دوسری طرف کراچی کی ایک گنجان آبادی میں اس کا بکھرا ہوا ملبہ۔ یہ صرف جہاز کا ملبہ نہیں تھا، یہ ان 99 انسانوں میں سے 97 کی زندگیوں کا المناک اختتام تھا جو اس میں سوار تھے۔ تو آئیے اس کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ایک بظاہر ناممکن حادثہ کیسے حقیقت بن گیا۔ ہر حادثے کے مرکز میں انسانی عنصر ہوتا ہے، اور یہاں بھی ایسا ہی تھا۔ کاکپٹ میں 2 لوگ تھے، کیپٹن، 17,000 گھنٹوں سے زیادہ کی فلائنگ کا تجربہ، اور وہ بھی کوئی عام پائلٹ نہیں بلکہ A320 کے انسپیکٹر، یعنی وہ جو دوسرے پائلٹس کا معیار چیک کرتے تھے۔ لیکن ان کے ریکارڈ میں ایک تشویشناک بات بھی تھی، وہ اپنی ابتدائی نفسیاتی جانچ میں فیل ہو گئے تھے کیونکہ ان میں دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت کم تھی۔ ان کے ساتھ تھے ایک بہت ہی کم تجربہ کار فرسٹ آفیسر، تو کاکپٹ میں طاقت کا توازن بہت بگڑا ہوا تھا۔ اب ہم اس پرواز کے ان آخری انتہائی اہم منٹوں میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ایک کے بعد ایک غلطی نے اس تباہی کی بنیاد رکھی۔ تباہی کی شروعات اکثر چھوٹی چھوٹی نظر انداز کی جانے والی غلطیوں سے ہوتی ہے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ لینڈنگ سے پہلے کی لازمی بریفنگ نہیں کی گئی، اس کی جگہ کورونا وائرس پر ایک غیر ضروری لمبی گفتگو نے لے لی، اور سب سے خطرناک بات یہ کہ پائلٹس جہاز کو بہت تیزی سے اور بہت زیادہ اونچائی سے نیچے لا رہے تھے۔ زمین پر ایئر ٹریفک کنٹرول کو خطرے کا احساس ہو چکا تھا۔ جب کنٹرولر نے پوچھا کہ کیا وہ آرام سے اتر سکتے ہیں تو یہ کوئی عام سوال نہیں تھا، یہ دراصل ایوییشن کی زبان میں ایک وارننگ تھی کہ بھائی آپ بہت اونچے اور بہت تیز ہیں، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ یہ کر لیں گے؟ اور اس واضح خطرے کی وارننگ کے جواب میں کیپٹن نے کیا کہا؟ صرف 3 لفظ، کوئی مسئلہ نہیں سر۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں حد سے زیادہ خود اعتمادی نے خطرناک لاپرواہی کی شکل اختیار کر لی۔ یہ گراف پوری کہانی خود بیان کر رہا ہے۔ یہ جو لال لکیر ہے یہ ایک محفوظ اور نارمل لینڈنگ کا راستہ ہے، اور یہ جو سفید لکیر ہے یہ فلائٹ A303 ہے۔ وہ ہونا کہیں اور چاہیے تھا اور تھے کہیں اور، ہزاروں فٹ اوپر۔ یہ لینڈنگ نہیں تھی، یہ ایک بے قابو غوطہ تھا۔ اور پھر انہوں نے وہ کیا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ رن وے سے صرف چند سیکنڈ پہلے، محض 1700 فٹ کی بلندی پر، انہوں نے لینڈنگ گیئر کو نیچے کرنے کے بجائے واپس اوپر کر لیا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو ایوییشن کی کسی کتاب میں کسی اصول میں کہیں نہیں ملتا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا، طیارے کے دونوں انجن پوری رفتار سے سیدھا رن وے سے ٹکرا گئے۔ CCTV کیمروں نے چنگاریوں کے اس طوفان کو قید کر لیا جب جہاز کے قیمتی انجن کنکریٹ پر گھسیٹ رہے تھے اور تباہ ہو رہے تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس خوفناک ٹکر کے بعد بھی پائلٹس نے جہاز کو دوبارہ اڑانے کی کوشش کی، جسے گو اراؤنڈ کہتے ہیں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کے انجنوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا تھا۔ چند ہی منٹوں کے اندر ایک ایک کر کے دونوں انجن خاموش ہو گئے اور طیارہ ہوا میں ایک بے بس گلائیڈر بن کر رہ گیا۔ حادثہ تو ہو گیا، لیکن اصل کہانی اور زیادہ چونکا دینے والے انکشافات تو اب شروع ہونے والے تھے۔ دیکھیں، اس حادثے کو سمجھنے کے لیے ہمیں گہرائی میں جانا ہوگا۔ پائلٹس کی غلطیاں تو صاف نظر آ رہی تھیں، لیکن یہ تو صرف بیماری کی علامت تھی۔ اصل بیماری کہیں زیادہ گہری، ایک پورے کے پورے ناکام ادارہ جاتی نظام میں چھپی ہوئی تھی۔ تحقیقات سے جو بات سامنے آئی، اس نے پاکستان کی پوری ایوییشن انڈسٹری میں بھونچال پیدا کر دیا۔ یہ انکشاف ہوا کہ ملک کے تقریباً 1/3 پائلٹس، جی ہاں، ہر 3 میں سے 1 یا تو جعلی یا پھر مشکوک لائسنس پر جہاز اڑا رہے تھے۔ یہ خبر جیسے ہی باہر آئی، پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ یورپ،
برطانیہ، امریکہ سب نے فوراً پاکستانی ایئر لائنز پر اپنے دروازے بند کر دیے۔ یوں سمجھیں کہ پاکستان کا ایویشن سیکٹر راتوں رات عالمی سطح پر اکیلا رہ گیا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر بحران اپنے ساتھ ایک موقع بھی لاتا ہے، اور پاکستان کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ اس گلے سڑے نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے اور اسے نئے سرے سے تعمیر کرے۔ اور انہوں نے یہی کیا۔ پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی نے ایک بڑی صفائی مہم شروع کی۔ لائسنسنگ کا پورا نظام ہی بدل ڈالا۔ ایک پائلٹ کے لائسنس کو دوبارہ چیک کیا گیا، اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے امتحانات کا سارا کام برطانیہ کی ایویشن اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ ایک مکمل اوور ہال تھا۔ اور ان تمام کوششوں کا نتیجہ بھی نکلا۔ 2021 کے آخر میں جب اقوام متحدہ کی عالمی ایویشن ایجنسی ICAO نے ایک سخت آڈٹ کیا تو انہوں نے پاکستان کی اصلاحات کو تسلیم کیا اور اپنی اہم حفاظتی تشویش کو باضابطہ طور پر واپس لے لیا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ پاکستان صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ نظام کو ٹھیک کرنا ایک بات ہے، لیکن دنیا کا کھویا ہوا اعتماد دوبارہ جیتنا ایک بالکل الگ اور لمبی لڑائی تھی۔ یہ ٹائم لائن ہمیں اس پورے 5 سالہ مشکل سفر کی کہانی بتاتی ہے۔ 2020 میں حادثے اور عالمی پابندیوں سے لے کر 2021 میں ICAO کی منظوری تک، اور پھر آخرکار 2025 میں یورپی پابندیوں کے خاتمے تک، ہر قدم ایک چھوٹی سی جیت تھی جو مکمل بحالی کی طرف لے جا رہی تھی۔ اور اب آخری رکاوٹ باقی ہے۔ سب کی نظریں ہیں امریکہ کی فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن یعنی FAA پر۔ ان کا حفاظتی جائزہ ہی یہ طے کرے گا کہ کیا پاکستان کی ایویشن انڈسٹری 5 لمبے سالوں کے بعد امریکہ کے لیے اپنی براہ راست پروازیں دوبارہ شروع کر سکتی ہے۔ یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ کیا صرف قوانین، طریقہ کار اور نظام کو ٹھیک کر دینا کافی ہوتا ہے، یا ایک بار جب اعتماد ٹوٹ جائے تو اسے دوبارہ بنانے کے لیے اس سے کہیں زیادہ کچھ درکار ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب صرف وقت ہی دے سکتا ہے۔